بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں عورت لوگ تو نماز ادا کر سکتی ہے، مسجد میں کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ اگر کرتی ہے تو کولکاتہ میں کیوں نہیں ہے؟ اور عبادت میں کچھ فرق ہے کیا مرد کا اور عورت کا؟ وہ عیدگاہ میں کیوں نہیں جا سکتے؟ بہن کا سوال ہے کہ اسلام میں عورتیں مسجد میں جا کے نماز کیوں نہیں پڑھتی اور نماز پڑھنے کا طریقہ الگ کیوں ہے اور عیدگاہ میں کیوں نہیں جاتی؟ قرآن مجید میں بہن کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ عورت مسجد میں نہیں جا سکتی۔ وہ ہمارے انڈیا پاکستان میں ہے، اس لیے اسلام کو دیکھنے کے لیے انڈیا کو مت دیکھو، پاکستان کو مت دیکھو، کولکاتہ کو مت دیکھو، قرآن کو دیکھو۔ کئی حدیث ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 آخری حدیث، ڈو ناٹ پریونٹ دا فیمیل سرونٹ فرام گوئنگ ٹو دا ماسک، مطلب مومنہ کو مسجد میں جانے سے مت روکو، اللہ کے رسول فرماتے۔ آپ پڑھیں گے صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 824، اس میں اللہ کے رسول فرماتے کہ ڈو ناٹ پریونٹ یور وومن ٹو گو ٹو دا ماسک ایون ایٹ نائٹ، اگر رات کو بھی اگر وہ چاہتے کہ مسجد میں جانا چاہتے تو مت روکو۔ تو مسجد میں عورتیں جا سکتے ہیں، وہ ابھی انڈیا پاکستان میں روکتے کیوں روکتے ان سے پوچھئے۔ قرآن و حدیث میں تو لکھا جا سکتے ہیں۔ کلکتہ میں بھی ایک آدھ مسجد ہے کیا نہیں بھائی؟ 2 مسجدیں بھائی صاحب بولتے، 2 مسجدیں، ایڈریس لے لینا بعد میں۔ 2 مسجدیں ہیں جہاں خواتین جا سکتے، انشاءاللہ کل 4 ہوئیں گی، پرسوں 10 ہوئیں گی، انشاءاللہ سب مسجد میں اختیار ہوئیں گا، ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے اس طریقے سے پڑھیے جس طریقے سے آپ مجھے دیکھتے ہیں۔ طریقہ یکساں ہے، عورت اور مرد کا پڑھنے کا طریقہ یکساں ہے۔ آپ کو دوسرا سوال، عیدگاہ میں کیوں نہیں جاتے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب آپ عید نماز کے لیے جاتے ہیں اپنے بیوی کو بھی لے کے جاؤ، بچوں کو بھی لے کے جاؤ، اگر آپ کی بیوی حیض میں ہے پھر بھی لے کے جاؤ، مطلب آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، حیض میں ہے، if she is having period یہ ٹیک ہے، بھلے وہ نماز نہیں پڑھے تو عیدگاہ میں تو جانے کا اسپیشل انسٹرکشن ہے، اگر حیض میں پھر بھی جا سکتے تو یہ غلط فہمی ہے کہ عورت مسجد میں نہیں جانا چاہیے یا عورت عیدگاہ میں نہیں جا سکتے۔ عیدگاہ میں حیض کے حالت میں بھی جا سکتے، بھلے وہ نماز نہ پڑھے پھر بھی جا سکتے۔ ان کا سوال ہے کہ جس طرح سے ہم بت پرستی کرتے ہیں، آپ بھی مکہ شریف میں اینٹوں کی دیوار کی بت پرستی ہی تو کرتے ہیں۔ بہن نے بہت عام سوال پوچھا ہے کہ آپ جب بولتے ہیں اسلام میں بت پرستی حرام ہے تو آپ مکہ میں جب جاتے ہیں، مکہ میں بھی آپ سنگ اسود کالے پتھر کو یا اینٹ کو پوجا کرتے تو کیا فرق ہے؟ سوال اچھا ہے، عام ہے۔ اس کا جواب ہے کہ اسلام میں کوئی بھی کعبہ کی عبادت نہیں کرتا، نہ سنگ اسود کی کرتا ہے۔ کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے، ایک دشا ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہم مانتے ہیں ان کانگریگیشن، جماعت میں، اگر یہاں نماز پڑھنے کا ہے تو کوئی کہے گا دکشن کی طرف دیکھو، کوئی کہے گا شمال کی طرف، کوئی کہے گا پورب، کوئی کہے گا پچھم، کس طرف دیکھے؟ تو اسلام میں جماعت کے لیے ہم دیکھتے ہیں کعبہ کی طرف۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 میں کہ جہاں بھی نماز پڑھو قبلہ کی طرف، قبلہ ہے کعبہ۔ اور آپ اگر نارتھ میں رہ رہے تو آپ ساؤتھ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھیے، ساؤتھ میں رہ رہے تو نارتھ کی طرف، ایسٹ میں تو ویسٹ میں، ویسٹ کی طرف رہتے تو ایسٹ میں۔ کعبہ کی طرف دشا ہے صرف۔ اور سب سے پہلے مسلمانوں نے ورلڈ میپ بنائے تھے الادروسی in 1154۔ اس وقت جب مسلمانوں نے ورلڈ میپ بنائی تو ساؤتھ پول اوپر تھا، نارتھ پول نیچے، کعبہ بیچ میں تھا۔ اس کے بعد ویسٹرن کارٹوگرافرز آئے، مغربی کارٹوگرافرز آئے، میپ کو الٹا کیا، نارتھ پول ٹاپ، ساؤتھ پول ڈاؤن۔ اس کے بعد بھی الحمدللہ کعبہ بیچ میں ہے۔ ہم جب مکہ جاتے ہیں عمرہ یا حج کے دوران طواف کرتے ہیں، سرکم ایمبولیشن راؤنڈ دا کعبہ، کعبہ کے گول گھومتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے، ہمارے رسول کا حکم ہے۔ اور ایک وجہ میرے دماغ میں آتی ہے کہ ہر دائرے کا، ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے، اس کے معنی اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے۔ اور دوسرے خلیفہ کا کہنا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، صحیح بخاری کی حدیث ہے جلد نمبر 2 کتاب الحج باب نمبر 56 حدیث نمبر 675 675۔ اس حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کالے پتھر کو چوم رہا ہوں کیونکہ
میں نے میرے رسول کو چومتے دیکھا. ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اور ہندوستان میں عورتیں مسجدوں میں نہیں جاتی. یہ معاشرے کا اثر ہو سکتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے احادیث سے تو ثابت کر دیا کہ عورتیں مسجدوں میں جا کر نماز پڑھ سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے وہ سہولتیں بھی فراہم کی جائے جو کہ مردوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ الگ. اب ہمارے معاشرے میں عورتیں کیوں مسجدوں میں نہیں جاتی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ اگر عورتیں مسجدوں میں جائیں تو کوئی گناہ نہیں، اور دوسری بات یہ کہ ان کو مسجد جانے کے لیے گھر سے نکلنا پڑے گا، اور اگر حالات کو دیکھا جائے تو کوئی بھی عورت گھر سے باہر جانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ لوگوں کا برا نظر ان پر پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ گھر کے کام کاج بھی کرنے پڑتے ہیں. ورنہ یہ کالا پتھر نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی فائدہ. یہ کہنا کہ کالا پتھر نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ، یہ ثبوت ہے کہ ہم بت پرستی کرتے ہی نہیں. اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. کوئی بھی بت پرستی کرنے والا جس بت کی وہ پوجا کرتا ہے اس بت پہ چڑھے گا؟ بالکل نہیں. تو یہ ثبوت ہے کہ کبھی بھی مسلمان کعبہ کو پوچھتے نہیں. My name is Romin Das from Kolkata. I'm an export executive. My question to Dr. Mr. Zakir Naik, the follower of Ahl Hadith says, in Islam there are only two festivals, that is Eid al-Fitr, Eid, and Eid al-Adha, Bakrid, and there are no other festival in Islam. Is it correct? Please explain. And my second question is, in Islam, giving and taking interest or any kind of involvement with interest is sin. I mean, in Arabic it is called haram. Now, is it possible for any Muslim to survive without involvement in interest in the present world? بھائی صاحب کا دو سوال ہے. پہلے سوال کیا کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ اسلام میں صرف دو ہی فیسٹیول ہے، دو ہی تہوار ہے، عید الفطر، رمضان عید، اور عید الاضحیٰ، بقرعید. کیا صحیح ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صرف دو ہی تہوار ہے. دو عیدیں نہیں بول سکتے. ایک ہے عید الفطر جو رمضان مہینے کے بعد آتی ہے، نیا چاند دکھنے کے بعد. اسی طریقے سے عید الاضحیٰ چاند دکھنے کے 10ویں تاریخ کو آتی ہے. یہ دو ہی تہوار ہے. اس کے بعد جتنے بھی تہوار ہے وہ کلچرل ہے، ڈپینڈنگ اپون دا کنٹری اینڈ دا ایریا. بٹ اسلام میں قرآن حدیث کی روشنی میں صرف دو تہوار ہے. آپ کا دوسرا سوال کہ اسلام میں انٹرسٹ، ربا لینا دینا حرام ہے، اور اگر حرام ہے تو آج کی دنیا میں ایک انسان کیسے رہ سکتا ہے، کیسے جی سکتا ہے؟ قرآن میں تقریباً 8 جگہ ذکر آتا ہے ربا کا، اور کئی جگہ کہا گیا حرام ہے، اور خصوصاً سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 اور 279 میں کہ if you give up not your demands of riba, take notice of a vow from Allah and His Rasul. اگر آپ ربا کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ اور رسول آپ کے ساتھ جنگ کریں گے. یعنی ربا لینا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ آپ میری تقریر سنیے. انٹرسٹ فی اکانومی پروملگیٹڈ بائی دی قرآن. آپ کہتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں، آج کے معاشرے میں کیا ربا کے بنا انسان جی سکتا ہے؟ میں جی رہا ہوں آپ کے سامنے. میں ربا لیتا بھی نہیں، دیتا بھی نہیں، سخت خلاف ہوں. ارے بھائی آپ بولے انسان کو دنیا میں انٹرسٹ کے بنا لینا پاسبل ہے؟ میں نہیں لے رہا ہوں، اور الحمدللہ کئی مسلمان نہیں لیتے. میں یہ بھی جانتا ہوں کئی مسلمان لیتے وہ حرام کرتے. ربا لینا اور دینا، taking interest and giving interest is haram. It is one of the biggest sin in Islam. Interest is prohibited, riba is haram. For more details refer to my video cassette Interest Free Economy promulgated by the Glorious Quran. Hope that answers the question. امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس بیان سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے. ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اور اسی طرح کے مزید ایمان افروز ویڈیوز کے لیے دین سپیچز ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.